لیکن عاقبت اس کی وہی ہوگی جہاں پہ نمرود و فرعون کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی کلہم فی النار۔ طیب الولادہ اور خبیث الولادہ کی علامت کیا ہے؟ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر معرفت ہو تو انسان دین پر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل حیدر علی آفیشیل، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو لوگ ان کی معرفت حاصل نہیں کرتے ان کا حشر والے دن کیا حال ہوگا اور وہ کس درجے میں ہوں گے اور ان کو کس کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اہل تشریح کی کتابوں سے شیخ حسن اللہ یاری نے بیان کیا ہے، تو جو لوگ امام علی اور ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت حاصل نہیں کرتے ان کا حشر والے دن کیا حال ہوگا، اور وہ منافق ہے یا مومن۔ منافق کی پہچان ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور ان کی معرفت ہر ایک مومن اور مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پورا دین، سارا دین ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر معرفت ہو تو انسان دین پر ہے۔ اگر ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت نہ ہو تو انسان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی کلہم فی النار۔ یعنی اس میں اور کافر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے سوائے اسم کے۔ اسم مسلمان کا اطلاق ہوگا ایسے مسلمان پر جس کو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت نہیں ہے، اور یہ تو پورا مسلمانوں کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، لیکن عاقبت اس کی وہی ہوگی جہاں پہ نمرود و فرعون کا ہے۔ تو ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت، ان کے مراتب، ان کے حقوق، یہ ہر مسلمان پہ اس کو جاننا بنہایت ہی ضروری ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہے۔ وہ اس حد تک کہ وہ ناممکن نہیں ہے، ناممکن ہے وہ ہم سے نہیں مانگا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اچھی بات ہے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں ایک کتاب پیش کرتے ہیں، کتاب اعمالی شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چاپ المطبع المحیدریہ بالنجف الاشرف، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، شیخ صدوق کی کتاب کافی مشہور ہے الاعمالی، یہاں پر آپ کی خدمت میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 261 میں۔ یہاں پر اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 8 میں، بلی ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام سے، وہ اپنے جد سے، امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے جد ہیں حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ، اور ان کے جد ہیں امام صادق علیہ السلام بھی ان کے جد ہے، امام باقر علیہ السلام ان کے جد ہیں۔ اچھا، روایت کرتے ہیں وہ ان سے، پھر وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طرح خطاب فرمایا، یا علی لا يحبك الا من طابت ولادته ولا يبغضك الا من خبثت ولادته۔ میرے عزیزو، اصل چیز جو آپ کو تک پہنچانی ہے وہ کلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ لوگوں کے خیالات، لوگوں کے آراء، نظریات، علماء جو اپنے آپ سے بیان کرتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان باتوں کی، کہ اگر ابھی میں آپ کے سامنے نقطے پیش کروں، اوپر نیچے ایسی باتیں پیش کروں، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کون سی بات؟ آپ کے موالی، آپ کے سادات، آپ کے آقاؤں کے کلام آپ تک پہنچانا۔ فرمایا کہ یا علی سلام من اللہ علیہ، تجھ سے محبت نہیں کرتا مگر وہ جس کی ولادت طیب ہو، اور تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر وہ جس کی ولادت خبیث ہو، گندا ہو، ناپاک ہو۔ ولا یوالیک الا مؤمن، تیرا جان فدا نہیں ہے، تجھ پہ صدقے نہیں جاتا، تجھ سے محبت نہیں کرتا، تیرا مطیع نہیں ہے سوائے اس کے جو مؤمن ہے، جس کے دل میں نور ایمان ہے۔ ولا یعادیک الا کافر، اور جو آپ سے دشمنی کرتا ہے وہ حتماً کافر ہوتا ہے۔ کافر کے علاوہ کوئی
آپ سے دشمنی نہیں کرتا. فقام الیہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد عرفنا علامت خبیث الولادة والكافر في حياتك ببغض علي وعداوته سلام الله عليه، فما علامة خبيث الولادة والكافر بعدك إذا أظهر الإسلام بلسانه وأخفى مكنون سريرته. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے آپ کے حیات میں، ہم سمجھ گئے کیا طیب الولادہ اور خبیث الولادہ کی علامت کیا ہے، لیکن آپ جب دنیا سے چلے جائیں، جب لوگ اسلام اپنے زبان سے اسلام کا ادعا کریں گے اور اپنے باطن میں جو بات ان کے دل کے اندر چھپی ہے وہ تو چھپائیں گے، اس زمانے میں ہم کیسے پہچان لیں کہ طیب الولادہ کون ہے، خبیث الولادہ کون ہے، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، کس طرح پہچان لیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابن مسعود، اے مسعود کے فرزند، علی ابن ابی طالب علیہ السلام امامکم بعدی وخلیفتی علیکم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا امام ہے میرے بعد، اور آپ پر، میری امت پر میرا جانشین ہے. فَإِذَا مَضَى فَابْنِ الْحَسَنُ علیہ السلام امامکم بعدہ وخلیفتی علیکم، اور وہ جب دنیا سے چلے جائیں تو میرا فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کا امام ہے ان کے بعد، اور میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے تم پر ان کے بعد. فَإِذَا مَضَى، جب وہ دنیا سے چلے جائیں، فَابْنِ الحسین علیہ السلام امامکم بعدہ وخلیفتی علیکم، جب امام حسن مجتبی علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد میرا فرزند، میرا نور دو عین، میرے سر کے تاج، میرے دل کا تارا، میری زندگی کی روشنی، امام حسین علیہ السلام آپ کا امام ہے اور آپ سب پر میرا جانشین ہے. ثم، ان کے بعد، 9 من ولد الحسین واحد بعد واحد، ان کے بعد 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں میں سے، امام حسین علیہ السلام کے صلب اطہر و اقدس سے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. وہ کون ہوں گے؟ ائمتکم، وہ آپ کے امام ہوں گے، وخلفاء علیکم، اور وہ میرے جانشین ہوں گے آپ سب پر. تاسعہم قائم امتی، 9واں ان میں سے جو ہوگا، 9 فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام، ایک کے بعد دیگر، اور ان میں سے جو آخری ہوگا، 9واں جو ہوگا، وہ میرے امت میں قیام بالحق کرنے والا ہوگا. وہ میرے دل کی امید ہے، وہ اسلام کا امید ہے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اور یہ وعدہ کبھی توڑا نہیں جا سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعد اکید کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جس طرح دنیا ظلم سے بھرا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ احادیث میں ہے کہ جانور بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کریں گے. شیر چل رہا ہوگا اور ہرن چل رہا ہوگا اکٹھے ساتھ، شیر کبھی ہرن کو چیر پھاڑ نہیں کرے گا. اس طرح سب لوگ، حیوانات، وحوش، سب امن و امان، عدل و انصاف سے رہیں گے. لا يحبهم الا من طابت ولادته ولا يبغضهم الا من خبثت ولادته، ان سے محبت نہیں کرتا مگر وہ شخص جس کی ولادت طیب ہو، اور ان سے بغض نہیں رکھتا وہ شخص مگر جن کی ولادت گندا ہو، خبیث ہو، پلید ہو. ولا یوالیہم الا مؤمن ولا یعادیہم الا کافر، ان کا جانفدہ نہیں ہوتا، ان کا مطیع نہیں ہوتا، ان کا نوکر چاکر غلام نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو کہ مومن ہو، اور ان کا دشمن نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو کافر ہو. من انکر واحدا منہم فقد انکرنی ومن انکرنی فقد انکر اللہ عز وجل، جو ان میں سے ایک کا انکار کرے اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے، میری رسالت کا انکار کیا ہے، اور جو میرا انکار کرے اس نے اللہ کا انکار کیا. ایک امام کا انکار اللہ تعالیٰ کا انکار ہے.
ومن جحد واحدا منهم فقد جحدني ومن جحدني فقد جحد الله عز وجل. اگر ان میں سے ایک کا کوئی شخص پہچان کر انکار کرے تو اس نے مجھے انکار کیا ہے، میرا جحد کیا ہے، اور جس نے میرا جحد کیا ہے، انکار کیا ہے، نہیں مانا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا جحد کیا ہے، انکار کیا ہے، نہیں مانا ہے. لأن اس وجہ سے دلیل یہ ہے طاعتهم طاعتی ومع طاعتی طاعت اللہ، ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کی طاعت میری طاعت ہے، اور میری طاعت اللہ تعالیٰ کی طاعت ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ومعصیتهم معصیتی ومعصیتی معصیت اللہ عز وجل، اور ان کی معصیت میری معصیت ہے، اور میری نافرمانی میری معصیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و معصیت ہے. یا ابن مسعود ایاک ان تجد فی نفسک حرجا مما اقضی فتکفر. ابن مسعود، میں جو حکم دیتا ہوں تو برحذر رہو، خبردار رہو کہ دل کے گوشے میں بھی، دل کے نہا خانے میں بھی انس میری باتوں سے کبھی کوئی ناراضگی، کبھی کوئی ناقراری، کبھی کوئی بے چینی تیرے دل میں نہ ہو. کہ اگر ایسا ہوا تو کافر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان، ان کا ہر حکم ظاہر میں بھی ماننا ہے، باطن میں بھی ماننا ہے، اور اس پر راضی بھی ہونا ہے، تسلیم بھی ہونا ہے. فوعزت ربی، میرے رب کی عزت کی قسم، ما انا متکلف ولا ناطق عن الهوى فی علی والائمة من ولده سلام اللہ علیہم. میرے رب کی عزت کی قسم، میں یہ جو آپ کو فرما رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ان کی طاعت کرنا، اور ان کی جو طاعت کرے گا، محبت کرے گا، ان کی جو نصرت کرے گا، وہ حلال زادہ ہوگا، مسلمان مومن ہوگا. اور ان کی معصیت نہ کرنا، اور جو ان کی معصیت کرے گا، ان کا انکار کرے گا، وہ حرام زادہ ہوگا، کافر ہوگا. یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوا کی وجہ سے کہ یہ میرے گھر والے ہیں، گھر والوں کی چلیں کوئی ان کے لیے کوئی دکان کھول دیں، ان کی کاروبار جو ہے بہتر ہو جائے، ان کے روزگار گارنٹی ہو جائے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا، ہوا سے نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈال رہا، ہوا نفس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رب العزت کا حکم ہے. ثم قال وهو رافع يديه الى السماء، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اوپر کیا اور فرمایا اللہم والی من والا خلفائی و ائمتی امتی بعدی. اے اللہ تو مولا بن وہ شخص کا جو میرے ائمہ طاہرین علیہم السلام اور میرے خلفاء کو اپنا مولا سمجھتا ہے. تو اس کا مولا بن، تو اس کی نصرت کر، تو اس کی سرپرستی کر. وعاد من عاداہم، اور جو ان سے دشمنی کر یا اللہ تو ان سے دشمنی فرما. وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم، اے اللہ نصرت فرما، اے اللہ سرپرستی فرما جو میرے اہل بیت علیہم السلام کو، میرے وارثین کو، میرے خلفاء کو، ائمہ ابرار علیہم السلام کی نصرت کرے. سن رہے ہو مسلمانوں، او شیعو سن رہے ہو؟ نصرت کیا، نصرت کرنا نہیں کرنا آپ نے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی، حضرت امام رضا علیہ السلام کی، ان کے والد گرامی کہاں پہ تھے؟ بہت سال جیل میں تھے، ظالمین کے قید میں تھے، کوئی خبر نہیں آ رہا. حضرت امام کاظم علیہ السلام کا نصرت کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو سوچو تم کس طرح نصرت کر سکتے ہو. وانصر من نصرہم، جو ان کی نصرت کرے اللہ تو ان کا ناصر کر. وخذل من خذلہم، اور جو ان کو اکیلا چھوڑ دے، نصرت نہ کرے یا اللہ تو اس کا دشمن بن، تو اس کو چھوڑ دے، اس پہ اپنی رحمت نازل نہ کر، تو اس کو تنہا چھوڑ دے جو میرے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہے. ولا تخل الارض من قائم منهم بحجتك ظاهرا او خافيا مغمورا لئلا يبطل دينك وحجتك وبرهانك وبيناتك. فرمایا کہ یا میرے رب، میرے زمین کو کبھی بھی میرے ان 12 امام علیہ السلام میں سے کسی ایک سے خالی نہ رکھنا، چاہے وہ ظاہر ہوں وہ چاہے وہ مخفی ہوں، تاکہ
تیرا دین باطل نہ ہو جائے، تیرا دین ختم نہ ہو جائے، تیری حجت، تیری برہان، تیرے آیات و بینات یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود قد جمعت لكم في مقام هذا ما ان فارقتموه هلكتم وان تمسكتم به نجوتم۔ ابن مسعود، میں نے تیرے لیے جمع کیا ہے، میں نے اس مختصر حدیث میں ایک صفحے سے کم، میں نے اس بات کو جمع کیا ہے جو پوری توحید کا، رسالت کا، قرآن کا، صوم و صلات کا، اصول و فروع کا نچوڑ ہے، کہ اگر اس کو تم پکڑو، اس کو تم سیکھو، اس کو تم اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ تو تم نجات پاؤ گے، اور اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو حتماً اللہ تعالیٰ کے ابدی عذاب میں ہلاک تم مبتلا۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور ان کی محبت ہر مومن اور مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ان کی محبت کے بنا کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کا بغض رکھنے والا ان کو کس جگہ پہ رکھا جائے گا، اور ان کا دوزخ میں کیا مقام ہوگا، اور ان کے ساتھی کون ہوں گے۔ تو امید کرتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔